مومن اللہ کی پناہ پکڑتا ہے، اور کافر اور مشرک جنوں کی، غیر اللہ کی پناہ پکڑتے تھے۔ مشرکین نے فرشتوں کو، ملائکہ کو کیا کہا تھا؟ یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو مجوسی ہیں، مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آتش پرست۔ انہوں نے اس کائنات کے دو خدا بنائے ہیں، ایک خیر کا تخلیق کرنے والا ہے اور ایک شر کا تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کبھی کبھار بیٹھا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو کرتے کرتے جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ بھائی پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ امام مالک کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں یہ جو کیلا ہے نا، یہ جنتی پھل ہے۔ آسمان پہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتا ہے، تو جبریل اس فیصلے کو سن لیتے ہیں، اور جب اس فیصلے کو سن لیتے ہیں، آسمان میں یہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ باتیں چوری کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرنے کے بعد اب اپنے رب ہونے اور اپنی قدرت اور اپنی خلقت کے دلائل دے رہے، اور اس میں یہ بھی دلیل دی کہ اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے، اور اس کا جو ایک پرپز ہے وہ بتایا، کیونکہ ستاروں کو بنایا گیا تین چیزوں کے لیے جو کتاب و سنت سے ملتی ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے ان ستاروں کو یوز کیا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ایک رستے معلوم کرنے کے لیے، یہ ظاہر آج جی پی ایس سسٹمز آ گئے ہیں، میپس آ گئے ہیں، تو اب بہرحال یہ اتنا شاید استعمال نہ ہوتا ہو، پھر بھی شاید سمندر میں لوگ کئی کئی مہینوں کے لیے جاتے ہوں، شاید اس کو استعمال کرتے ہوں، پہاڑوں میں جانے والے لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں گے جہاں شاید جی پی ایس بھی فیل ہو جاتا ہو، تو اللہ عالم، لیکن یہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا، اور اسی ایک پرپس بتایا کہ اس لیے ہم نے ستاروں کو بنایا۔ اور دوسرا کیا؟ زینت بنایا ہے آسمان کے لیے، اس کو خوبصورتی بنایا ہے، اور تیسرا شیطان کے لیے، شیطان کو جلانے والا بنایا ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے کتاب التوحید میں بھی آپ نے پڑھا ہے، آسمان پہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتا ہے، تو جبریل اس فیصلے کو سن لیتے ہیں، اور جب اس فیصلے کو سن لیتے ہیں تو وہ آسمان میں یہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ باتیں چوری کرتے ہیں، اور چوری کر کے فوراً نیچے والے جو جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس کو بتاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر یوں کر کے لگے ہوتے ہیں، اور کھٹ 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 کر کے نیچے ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ شہاب ثاقب ہے، ستارہ ہے، ان کو پکڑتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے، ان شیاطین کو، تو کبھی کبھار وہ نہیں اس کو پکڑتا، اور یہ جلدی سے خبر لے کے نیچے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جا کے ایک کاہن کو بتاتے ہیں، اور وہ اس میں 100 جھوٹ جمع کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان 100 جھوٹوں میں ایک نہ ایک بات تو ہو جاتی ہے، سچ ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کاہن نے کہا تھا نا ایسے ہوگا، ہو گیا، وہ بھائی اس نے 100 باتیں بولی تھی، 100 میں سے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائیں گی، جیسے کل افنان گھر گیا تھا نہیں گیا تھا، پتا بھائی نہیں گیا، کل گھر نہیں گیا، بالکل نہیں گیا، نہیں گیا نا، کتنے بجے گیا ہے بھائی؟ 6 بجے گیا، 8 بجے گیا، 10 بجے گیا، 10:30 بجے گیا، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ اب مانے آپ مجھے، میں بھی کاہن ہو گیا، نجومی ہو گیا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی فوراً جائے گا، یہ کہا تھا گھر جائے گا۔ اگر کل واقعی نہیں گیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کل جائے گا، کل تو آنے والے وقت کو کہا جاتا ہے، آج جائے گا، تو کبھی نہ کبھی تو جائے گا نا، اور جب جائے گا میں کہہ دوں گا دیکھو میں نے کہا تھا۔ تو یہی ساری باتیں گھما پھرا کے کرنے میں یہ لوگ ماسٹر ہوتے ہیں، اور لوگ تو بیچارے جاہل ہیں، لا علم ہیں، وہ تو تھوڑی سی روشنی دیکھ کے بے وقوف بن جاتے ہیں، تھوڑا سا دھواں دیکھ کے بیچارے ہل جاتے ہیں۔ فنکاری تو بہت آتی ہے لوگوں کو، کوئی بعید نہیں ہے کہ 100 باتیں بتا کے کوئی نہ کوئی ایک بات سچ ہو جائے، بہت ممکن ہے۔ وہ بات یہ پریڈکشنز کیا ہوتی ہیں، یعنی پریڈکشن ایک الگ چیز ہے، لوگ تو انسانی چہرے کو دیکھ کے، صحیح لوگ جو کاہن نہیں ہوتے وہ شکل صورت کو دیکھ کے بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ اندر کی کیفیت کیا ہے، ہاں فراست ہے یہ۔
ایک حدیث بھی آتی ہے، حدیث بہرحال اس میں کلام ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچ جاؤ، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ تو ایک جائز ایک صورت ہے. اکثر اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ اس وقت صحیح بات یہ سن رہا ہے، یہ سمجھ بھی رہا ہے، یہ یاد بھی رکھ رہا ہے، یہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بات دل میں بھی جا کے لگ رہی ہے، یہ اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، سی گریڈ ہے، سارے نجومی ہو گئے. ہاں تو ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں پریڈکشن پہ ہوتی ہیں، اور جو ذرا زیادہ تیز ہوتے ہیں ان کی پریڈکشن زیادہ تیز ہوتی ہے. تو وہ 100 جھوٹ کیا، وہ 2 جھوٹ بھی بیان کریں تو ایک نہ ایک تو چل لگ ہی جاتا ہے. 2 بھی بیان کریں 2 بھی بعض اوقات سچ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی بہت زیادہ ایمان پہ لانے کی ان کی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اکثر و بیشتر تو شیاطین لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کے بارے میں جو یہ شیطان ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ایک کوئی جن کبھی نہ کبھی کوئی اٹیچ ہو جاتا ہے، تو وہ جا کے ان کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا اپنی گم ہوئی ہوئی چیز کو پتہ کروائیں، ہمارے پاس آئیں، گم شدہ چیز کا پتہ لگوائیں کہاں پہ ہے. کیا حمزاد اللہ علم کیا کہتے ہیں ان کو. ہاں دیکھیں نا، قرین ہوتا ہے نا ایک انسان کے ساتھ، جو شیطان انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان جو ہے انسان کے خون میں دوڑتا ہے. صحیح، تو یہ اس سے پتہ کر لیتے ہیں ساری باتیں، یا پھر جنات بھیج دیتے ہیں، جنات لا کے ساری باتیں بتا دیتے ہیں. جب ایک جن سبا کا تخت پلک جھپک کے لا سکتا ہے تو کوئی خبر لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ بس جنوں کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. یہ بھی ایک کمال ہے، یہ فنکاری ہے. افنان تم بھی سیکھ لو یہ، جنوں کو کنٹرول کرنا جائز ہے جی. جنوں کو کنٹرول کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ ایک انسان کو آتا ہو اور وہ ان سے خیر کے کام بھی کیوں نہ لے رہا ہو. جنات سے خدمت لینا جائز نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جائز تھا، ان کے بعد جنات کو کنٹرول کرنا، ان سے خدمت لینا جائز نہیں ہے. ہاں خود جن آگے آپ کی خدمت کرتے پیش کرتے فبیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے جی. کہ آپ جنات کے سامنے کوئی چیز پیش کریں اور ان کو اپنے کنٹرول میں لیں اور ان کو کہیں کہ آپ میرے لیے یہ کام کر دیجئے، یہ جائز نہیں ہے. کوئی اشکال ہے اس میں؟ ہاں کس کا؟ عراف کا لفظ ہے کتاب التوحید میں جی. ہاں ہاں بالکل. بہت سے مولوی حضرات ہیں کہ جن کے پاس جایا جاتا ہے اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، تو وہ پرچوں پہ نام لکھتے ہیں، انگلی پھیرتے رہتے اور بتا دیتے ہیں ہاں بھائی یہ ڈرامے بازی ہے، بھائی یہ ڈرامے بازی ہے. یہ جنات بتا رہے ہیں ان کو. دیکھیں سب سے پہلی بات، علم غیب نہیں ہے کسی کے پاس، غیب کی بات نہیں بتا سکتے. کوئی چیز چھپ گئی کیسے بتائیں گے؟ کیسے اس کا پتہ لگائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ، اما عائشہ پہ اتنی بڑی تہمت لگی، اتنی تکلیف دہ صورتحال تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے علم میں نہیں آئی وہ بات جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی. تو چھپی ہوئی چیزیں جو کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اتنا بڑا معاملہ نبی علیہ السلام سے چھپا رہا، تو یہ لوگ کیسے چھپی ہوئی چیزیں بتا سکتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ شیاطین جنات قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. دلیل قرآن کی آیت ہے. کن کے پاس؟ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے. کہہ دیں گے دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہی تب ہوئی جب جنات جو ہیں کنسٹرکشن کر رہے تھے اور ان کی جو لاٹھی تھی اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دابت الارض نے، زمین کا جو کیڑا تھا اس نے لکڑی کھا لی، اور جب وہ فلما خرّا، جب وہ گرے تو ان کو پتہ چلا جنات کو. مزے کی بات یہ ہے قرآن کہتے ہیں جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں انسانوں کے پاس غیب کا علم ہے. یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ نے شاید انسان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں زیادہ صلاحیت دی ہے، طاقت جنات میں زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے.
وہ بھی علم ہے، ظاہر پہ بات کرتے ہیں، غیب نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ تو ایک واقعہ ہوا تھا، ہم نے کتاب التوحید کی کلاس میں بتایا تھا کہ امام احمد رحمہ اللہ غالباً جی، ان کے پاس 2 لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ ڈبے میں سکے ڈال دو، تو ہم ڈالتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد بتا دیتے ہیں کہ ڈبے میں سکے کتنے ڈالیں، کتنے پیسے ہیں اس ڈبے میں، اس تھیلی میں. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ چلو چیک کرتے ہیں. ان 2 آدمیوں نے کہا ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے ایک دفعہ تھیلی میں سکے ڈالے اور وہاں جا کے رکھا تو وہ شخص نے بتا دیا کہ یہ تو اتنے ہی سکے ہیں، اتنے پیسے ہیں اس کے اندر. امام احمد نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں. امام احمد نے تھیلی میں چیز ڈالی اور دے دی اس کو، چلو بھائی بتاؤ. جب امام احمد نے ڈالی تو وہ نہیں بتا سکا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے امام احمد نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہوگا اس پہ، وہ ولی من اولیاء اللہ ہیں تو ان کی بات نہیں بتا سکا کوئی جو یہ کاہن تھا. نہیں، سمپل لاجک ہے. انہوں نے کہا کہ آگے کیسے کیا، ہمارا بتایا اس نے بتا دیا، آپ کا ڈالا نہیں بتایا اس نے. انہوں نے کہا بھائی سمپل سی چیز ہے کہ جب میں تھیلی میں پیسے ڈال رہا تھا، جب تم ڈالتے تھے تھیلی میں پیسے تو تم گن کے ڈالتے تھے کتنے دینار ہیں کتنے درہم ہیں، اور جب تم گن رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرا کھڑا ہوا تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ہاں بھائی 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 100 ہو گئے، 200 ہو گئے. تو جب وہ پورے ہو جاتے تھے تو وہ دیکھ لیا کرتا تھا اور پھر جا کے کاہن کو بتاتا تھا. لیکن جب میں نے ڈالا تو میں نے ایسے ہی اٹھایا اور یوں ڈال دیا، اس کی گنتی وہ نہیں بتا سکا. تو اس لیے ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. صحیح، یہ بس آ کے باتیں بتاتے ہیں. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پانی میں ہے، یہ کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، جو یہ بتا رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا وہ نبض پکڑ کے بتا دیتے ہیں. بہت سے لوگ نبض پکڑ کے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک علم ہے بھائی، یہ بھی ایک کہہ لیجئے کہ ان کا علاج کا طریقہ ہے. وہ بھی 2 باتیں سن کے اگلی کہانی بتا دیں کہ یہی ہو رہا ہوگا. تجربہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو یہ کاہن کوئی کم تجربے کار تھوڑی ہوتے ہیں. پھر شیطان بھی لگا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہ ہے انشأکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اس نے پوری انسانیت کو تخلیق کیا. فمستقر، تو بس ایک زیادہ دیر ٹھہرنے والی جگہ ہے، ومستودع، اور ایک سونپے جانے والی جگہ ہے، یعنی کم دیر ٹھہرنے والی جگہ ہے یا آگے گزرنے والی جگہ ہے. تو اس کی کئی تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ مستقرن سے مراد ماں کا رحم ہے کہ ادھر انسان زیادہ دیر ٹھہرتا ہے، اور مستودع سے مراد والد کی پیٹھ ہے کہ ادھر سے نکل کے ایک انسان نطفے کی شکل میں اپنے ماں کے رحم میں جاتا ہے. یا پھر ایک تفسیر اس کی بالکل الٹ بھی ہے کہ مستقر سے مراد والد کی پیٹھ ہے اور مستودع سے مراد کیا ہے، والدہ کا رحم ہے. اور بعض مفسرین نے اس کو دنیا اور قبر پہ بھی معمول کیا ہے کہ ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت اور قبر کی زندگی ہے. تو قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، فصلنا الآیات، ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا، بِهِ، اس پانی کے ساتھ کیا نکالا، نبات کل شیء، ہر چیز کی نباتات اگائیں. یعنی پانی برسایا اور اس پانی سے زمین کی مختلف نباتات نکالی، اور اس سے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور اس سے سبز کھیتی نکالی. پہلے نبات نکلی، پھر سبز کھیتی، پوری کھیتی نکل گئی. کیا ہوا تھا، پانی گرا تھا نا. مطلب اصل قدرت یہ ہے، آپ اس کارپیٹ پہ 50 گیلن میں پانی ڈال دیں، پودا نکلے گا؟ پودا کیا، پودے کی ڈنڈی پتا بھی نہیں نکلے گا. لیکن وہی پانی آپ زمین پہ ڈال دیں تو وہ زمین ایسی بعض اوقات سرسبز ہو جائے گی کہ وہ درخت نکلے گا، سینکڑوں سال تک وہ درخت بھی رہ سکتا ہے، کئی درخت نکل سکتے ہیں اس سے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، کہ اللہ نے اس سے سبز کھیتی نکالی. نُخْرِجُ مِنْهُ
ہم نکالتے ہیں اس سے حبن متراکبن، تے بتے چڑے ہوئے دانے، تے بتے چڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، یعنی اس سے پھر پودے نکلتے ہیں، اور پودوں میں بھی پھر ایسے پھل نکلتے ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں۔ پھر ومن النخلی، اور کھجوروں میں سے، کھجور کے درختوں میں سے، من طلعها قنوان دانیۃ، کہ اس کی طلع، طل کیا ہے کہ اس کے جو، ومن النخل من طلعها قنوان، اس کی جو شاخیں ہیں اس میں سے ہم خوشے نکالتے ہیں، یہ جو شاخ بن رہی ہے اس سے ہم خوشے نکالتے ہیں۔ اور قنوان دانیۃ، دنا یدنو سے نکلا ہے، وہ قریب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک قدرت ہے کہ اللہ نے زمین میں پانی ڈالا، پانی سے وہ دانے نکلے جو اوپر چڑھتے ہوئے ہیں، درخت بن گیا، وہ ایک بڑی لمبی ایک درخت کی جو اس کو کیا کہتے ہیں، تنا ہوتا ہے، وہ تنا بن گیا، پھر اوپر اس کے پتے ہیں جو شاخیں ہیں، پھر اس سے خوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوشے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو گچھے ہیں آپ کے کھجور کے، وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جھکنے کی طرف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ آج طرح کی چیز آج تک انسان نہیں بنا سکی، جتنی ایڈوانس ہو گئی یہ نہیں بنا سکی۔ کہتے ہیں کہ جو یہ اللہ کے بنائے ہوئے پھل ہیں، یہ بلکہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں یہ جو کیلا ہے نا، یہ جنتی پھل ہے۔ کیوں ہے؟ کیلا بہت پسند ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب یہ کیلا کھولتے ہیں، اس کا چھلکا اتارتے ہیں، تو اندر سے جو کیلا نکلتا ہے اصل میں، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ اس کو آج سے پہلے میرے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے بھی نہیں لگایا۔ یہ جو کیلا ہے یہ ایک انٹچڈ ہے بائی اے ہیومن ہینڈ، ورنہ آپ کھانے کھا رہے ہوں تو کتنے ہاتھ لگیں گے اس میں، پیاز کٹے گی، مرچیاں ہیں وہ پسیں گی، گھی نکل کے کہیں سے آ رہا ہوگا، پتہ نہیں وہ جب گھی نکل رہا ہو تو اس کے اندر کیا کیا مل گیا ہوگا، جو بھی پس گیا ہوگا اور ریفائن ہو گیا ہوگا، پھر کھانا پکتے ہوئے بھی ماشاءاللہ کیا کچھ جا رہا ہوگا اس کے اندر، کچھ نہیں پتا۔ زیادہ سوچتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے، نہ سوچ کے کھا لیں تو انسان خوشی خوشی کھا لے۔ بسکٹ بنتا ہے آپ کی فیکٹری میں، کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی را مٹیریل بیٹر ہوتا ہے، وہ ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی آ کے، وہ مشین مکس کرتی ہے، چل بھلے مشین کرتی ہے، انسانی ہاتھ نہیں لگ رہا، تو رات کو مشین بند تو ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو بند ہوتی ہے۔ ہاں عید آتی ہے، بعض اوقات عید پہ بند ہو جاتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتی ہے، تو جب دوبارہ جو کھلتی ہے تو کچھ نہ کچھ جو بسکٹ کا پیس لگا ہوتا ہے اس میں، اسی میں نیا بیٹر ڈلتا ہے، اور وہی بسکٹ نکل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹکی پیک بن کے، اور مہینوں سے پڑا ہے۔ آپ کھولیں گے، آپ دیکھیں گے خراب ہو سکتا ہے آپ کھا لیں، لیکن کیلا پیکنگ ہے نا، دنیا کی پیکنگ ہوتی ہے، ڈبہ ہوتا ہے، ٹیٹرا پیک ہے، دودھ ہے، کوئی بھی چیز ہے، جوس ہے، ٹکی پیک، اس پہ خراب ہو تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے کھانا ہے، اور اگر خراب ہو گیا تو پیکنگ ویسی رہتی ہے، کھول کے پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کیلا ایسی چیز ہے اور یہ فروٹ ایسی چیز ہے، دور سے دیکھ کے بندہ بتا دے گا کہ اندر کیا حالت ہے، یہ کھانے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسپائر ہو کے بتا دیتا ہے کہ میں ایکسپائر ہو گیا ہوں، وہ کیلا بتا دے گا کہ میں کالا ہو گیا ہوں، مجھے نہیں کھاؤ۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کو احساس نہیں ہوتا آج کے ایڈوانس دور میں، لیکن تھوڑا سا غور کرے، سوچے تو یہ بہت بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں۔ ایسی طاقت، ایسی غذائیت دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ نہ کھائے تو دوائوں کی طرف جانا پڑتا ہے، یہ چیزیں کھاتے رہیں تو انسان کو ہر طرح کی غذائیت ملتی رہتی ہے۔ تبھی تو کہا جنت میں یہ پھل ہوں گے، جنت میں یہ پھل ہوں گے۔ آج کسی کو لگتا ہے یار یہ جنت میں بھی کیلا ملے گا، یہ تو ویسے ٹھیلوں میں ملتا ہے، کوئی برگر پیزے کی بات کرو، نہاری پائے کی بات کرو، تو سمجھ آتا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بڑی بڑی شاہکار ہیں، یہ بڑی یونیک نعمتیں ہیں۔ آگے یہی کہا نا کہ من طلعها قنوان، وہ ایک درخت ہے، وہ درخت کا سوکھا ہوا آپ پھل کھائیں، سوکھا ہوا جو دانہ ہے کھجور ہے وہ بھی کھائیں، وہ بھی کام کی ہوتی ہے۔ درمیانی آدھی پکی آدھی کچی کھائیں، وہ بھی کام کی ہوتی ہے، پکی بھی کھائیں وہ بھی کام کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو آپ پانی میں ڈبو لیں، اس کا
ایک جوس بنا لے وہ بھی کام کا ہوتا ہے، ٹھیک، اور کیا طاقت ہے اس میں. سحری میں آپ کھجور کھا لیں، پورا روزہ آپ کا بہترین گزرتا ہے. کچھ نہ کھائیں، لیکن آپ بھر بھر کے پراٹھے بھی کھا لیں اور سارے روغن کھانے کھا لیں، لیکن کھجور نہ کھائیں تو روزہ تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا بہترین جو سحری ہے وہ کیا ہے؟ کھجور ہے. صحابہ کئی دن، اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کئی دن، حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر پہ تھے تو کئی دن تک ایک صحابی کے حصے میں ایک کھجور آئی، ایک کھجور کھا کے وہ گزارا کرتے رہے. پھر کئی دن تک وہ ایک کھجور ختم ہو گئی تو اس کی گٹلی تھی، وہ گٹلی چوس کے گزارا کرتے رہے. اور یہ وہ صحابی تھے، جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے. کیا اسٹرینتھ ہوگی ان کے اندر، ان کی تو تلوار ہی 40-50 کلو کی ہوتی تھی. یہ وہ تلوار اٹھاتے تھے اور ایک ضرب میں 70-80 کلو کے بندے کو آدھا کر لیا کرتے تھے. تو یہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ ہاں، کوکومو کھا کے آتی تھی طاقت، پیپسی پی کے آتی تھی بھائی، کھجوریں کھا کے آتی تھی. کہ بھائی اللہ نے باغات بنائے، من عناب، کھجور کے باغات، والزیتون، زیتون بنایا، سبحان اللہ، والرمان، اور انار بنائے. کیا قدرت ہے اندر سے، وہ انار نکلتا ہے. بس چلیں آگے چلیں، بھی روزہ ہے. مشتبہن وغیر متشابہن. مشتبہن یعنی اس کا یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہوتے. یعنی کیا مطلب کہ وہی انار ہے، ٹھیک ہے، کہنے کو انار ہے لیکن کبھی کبھار باہر سے لال ہے تو اندر سے بھی لال ہے، بعض اوقات اندر سے ہلکا لال ہے، اندر دانہ ہے لیکن وہ دانہ آپ کھا سکتے ہیں. آم ہے، کہنے کو وہ آم ہے لیکن میر پور خاص جائیں 250 سے اوپر قسمیں آموں کی، پوری ایگزیبیشن لگاتے ہیں وہ، کہنے کو آم ہے. تو کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ الگ بھی ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. اور پاکستان پہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے. باہر ملتا ہے بھائی، ایک شاخ ملتی ہے تربوز کی 2 سے 3 پاؤنڈ کی، ایک شاخ ملتی ہے. ہمارے تو پورا 2-3 تربوز آ جاتے ہیں اتنے پیسوں میں. کھائی جا رہی ہے قوم ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل بن جاتا ہے، وینعہ، اور جب وہ پک جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں لآیات، کئی نشانیاں ہیں، کئی دلائل ہیں، کن کے لیے؟ ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اب یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں. ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے کہ انسان صرف اس کا خیال بھی لائے تو انسان کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جب سب چیزیں کھانے کا دل جانا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب روزہ ہو. تو اللہ نے پھر یہ بات کہی، وجعلوا للہ شرکاء، کہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کی اتنی عظیم قدرت اور عظیم خلقت ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک بنا لیے، شریک بنا لیے، اور کن کو؟ جنوں کو شریک بنا لیا. تو یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ لوگوں نے جنات کو معبود بنایا تھا، شیاطین کو، ان سے مدد مانگا کرتے تھے. میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ جنات سے استغاثہ کیا کرتے تھے، جنات سے مدد مانگتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کتاب التوحید میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی کسی وادی میں جاتے اور ابھی اس وادی میں داخل ہوتے تو اس وادی کے جو جنوں کا سردار تھا اس سے استغاثہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہ اعوذ، پناہ مانگتے تھے، اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں اس وادی کے سید کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی جنوں کا جو سید ہے، سردار ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں کا طریقہ بتایا کہ جب بھی کسی علاقے میں داخل ہو، کسی گھر میں داخل ہو، کسی بلڈنگ میں داخل ہو، کسی گاؤں میں جاؤ، شہر میں جاؤ، تو یہ دعا پڑھو. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیرے کلمات کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، تمام کے تمام جو کلمہ ہیں ہر اس چیز سے جو تو نے پیدا کی. تو مومن اللہ کی پناہ پکڑتا ہے اور کافر اور مشرک جنوں کی، غیر اللہ کی پناہ پکڑتے تھے. تو انہوں نے بنا دیے تھے. اور مزے کی بات یہ تھی جن سے یہ پناہ مانگتے تھے وہ خود مسلمان ہو گئے تھے. لیلۃ الجن میں یہ خود مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ.
کہا یہ اللہ کے ساتھ جن بناتے ہیں، وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے خود ان جنوں کو پیدا کیا ہے، یہ خود اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے بیٹے بنائے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے ہیں بغیر علم، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مشرکین نے فرشتوں کو، ملائکہ کو کیا کہا تھا؟ یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس پہ اللہ نے کہا کہ یہ کون سی تمہارا کون سا انصاف ہے؟ ایک تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر چلو تم نے بنائی بھی ہے تو اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو ایک بڑی کوئی ایسی غیر انصاف والی یہ تقسیم ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے ذکر ہو اور اس کے لیے انثی ہو۔ تو یہ اللہ نے کہا، یہ ادھر بھی کہا کہ یہ تو شریک بنائے ہیں اللہ کے لیے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ، تعالی بلند ہے، عما اس چیز سے، یہ عما اصل میں کیا تھا؟ ان ما، ان اس چیز سے، ما وہ جو، یصفون یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے اور بھی اللہ کے ساتھ معبود بنائے ہیں، اور جو مجوسی ہیں، جو مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آتش پرست، انہوں نے اس کائنات کے دو خدا بنائے ہیں، ایک خیر کا تخلیق کرنے والا ہے اور ایک شر کا تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ خیر کا تخلیق کرنے والا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ شر کا تخلیق کرنے والا ہے، اور جو خیر کا تخلیق کرنے والا ہے اس کو یزداں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یزداں۔ اور شر کا جو تخلیق کرنے والا ہے اس کو اہرمن کہتے ہیں، اہرمن۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ تھا، اور علماء نے کہا یہ آیت انہی کے عقیدے کی تردید کے لیے آئی ہے، ان کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بنا دیا ہے، جبکہ خود اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی بغیر علم، بغیر علم کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، بدیع السماوات والارض، وہ بدیع السماوات ہے، کسی نمونے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کو پہلے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی نمونہ ڈائی موجود نہیں تھی، اس کے بغیر پیدا کرنے والا ہے، اس کو ایجاد فرمانے والا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا بدیع ہے وہ۔ انا یکون لہ ولد، کیسے اس کے لیے اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ مطلب یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، تم نے ڈائریکٹ اولاد اللہ کی بنا دی، پہلے کوئی بیوی سوچتے، بیوی بناتے، جبکہ اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے۔ لم تکن لہ صاحبۃ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور وہ ذات ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کبھی کبھار بیٹھا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو کرتے کرتے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ بھائی پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب بھی یہ خیال انسان کے ذہن میں آئے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور سمپل لاجک بھی یہی ہے کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ اگر یہ سوال آپ کریں گے تو پھر دوسرا سوال کریں گے کیا؟ تو اس کو کس نے پیدا کیا، اور پھر یہ سوال چلتا رہے گا، اور یہ ایک illogical انفینٹ ریگریس بن جائے گا یہ۔ اور اس کو عربی میں بھی ایک اصطلاح کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایک انفینٹ ریگریشن، کہ جی یہ آپ پھر یہ کہیں جا کے اینڈ نہیں ہوگا، تو اس کو اینڈ کرنے کے لیے آپ کو کسی کو تو اصل خدا ماننا ہوگا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، تو اس کو آپ اللہ مان لیں، اور وہ اللہ ہے کہ اللہ نے سب کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ورنہ یہ سوال ہی ختم نہیں ہوگا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں السلسلہ لا متناہی، ایک ایسا سلسلہ جس کے کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو جا کے رکنا پڑے گا۔ ڈومینو ایفیکٹ کا نام سنا آپ نے؟ ڈومینوز کھیلے ہیں؟ نہیں کھیلے؟ وہ ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈومینوز کھڑے ہوتے ہیں،
اس طرح سے ایک ڈومینو ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور بعض اوقات پورے کمرے میں پھیلائے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ان کو گرانا ہوتا ہے تو آپ پہلے ڈومینو کو یوں کلک کرتے ہیں، یوں ٹچ کرتے ہیں، آپ پہلا گراتے ہیں اور پھر کھٹ 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 کر کے سارے گر جاتے ہیں. تو اس ڈومینو ایفیکٹ کا آغاز کرنے والا کون؟ کوئی نہ کوئی تو ہے نا، وہ اللہ ہے، اس کو مان لیجئے. اور پھر آپ کی بنائی ہوئی چیزوں، آپ کی جو اتنی امیزنگ کریشنز ہیں انسان کی بنائی ہوئی، اس کا کریڈٹ آپ لے لیتے ہیں، اور وہ آپ نے بنائی ہے، وہ انسان نے بنائی ہے، وہ آپ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ خود سے وجود میں آ گئی. تو اتنی عظیم کائنات، فلا لیس کائنات، یہ کیسے خود سے وجود میں آ گئی؟ اور وہ بھی اتنی بڑی کائنات، خوبصورت مناظر. اللہ اکبر. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اس نے ہر شے کو بنایا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے، بس اس کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے پہ نگہبان ہے. اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے. یعنی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین اور سب خبر رکھنے والا ہے. لا تدرک الابصار، ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا پورے طریقے سے. تو اگر یہ معنی اللہ کے معاملے میں کیا جائے تو یہ انسان نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کی جو اصل حیت ہے، اصل کیفیت ہے، پورے کا پورا اس کا ادراک کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری ذات محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہم محدود لامحدود کا ادراک نہیں کر سکتی. ہماری نظر کی ایک حد ہے، اللہ کی تخلیق کی حد نہیں ہے، یا اللہ کی ذات کی حد نہیں ہے. اللہ کی خلقت کی جو صفت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. کمال ہی کمال ہے اس میں. لیکن اگر اس کا معنی دیکھنے کا کیا جائے کہ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جی، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ کا سوال ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے تو معراج پہ دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. بالکل تمام صحابہ کا یہی موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کے تعالیٰ کا دیدار یا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. صرف ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، دل سے دیکھا تھا انہوں نے. خواب نہیں تھا، نہیں دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل کو دیکھا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. اور روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، انا اراہ، کیسے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. یا پھر اس کی ایک اور قرت ہے اس حدیث کی، مسلم میں حدیث ہے، یہ مسلم کتاب الایمان میں، کہ وہ اللہ نور ہے، انی اراہ. ایک تو اس کی قرت یہ ہے کہ اللہ نور ہے، وہ نور میں نے دیکھا تھا. اور وہ نور کیا ہے؟ حجابہ نور، اس کا جو حجاب ہے وہ نور ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حجاب دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا. اور دوسری قرت یہ ہے کہ نور انا اراہ، میں نے شاید پہلے غلط پڑھا تھا کہ وہ نور ہے، انا کیف اراہ، کیسے مجھے دکھایا جا سکتا ہے. یعنی اللہ کی ذات تو نور ہی نور ہے، وہ کیسے میں دیکھ سکتا ہوں اس کو. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا. لیکن یہ بات اس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے. ہم سب کا اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومنین خاص طور پہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جنت میں جا کر سب سے بڑی جو نعمت مومنین کو ملے گی، جنتیوں کو ملے گی، وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور فرمایا کہ جیسے آج تم آسمان میں چاند کو دیکھتے ہو اور اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف یا آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی آڑ نہیں آتی، کوئی بیریئر نہیں آتا، اسی طرح تم جنت میں اللہ کو دیکھ رہے ہوگے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ موقع نصیب کرے کہ ہم سب اللہ کا دیدار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کرانے والوں میں سے شامل کر لے، ان کے لیے چن لے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. امام شافعی کی دلیل ہے کہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن جو کافر ہوں گے وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اللہ سے حجاب میں ہوں گے. لمحجوبون، تو انہوں نے دلیل دی ہے کہ جب کافر حجاب میں ہوں گے تو مومنین کس میں ہوں گے؟ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس بصائر، کئی نشانیاں آ گئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، تو بس جو ان نشانیوں کو دیکھ لے، جس نے نشانیوں کو دیکھ لیا یعنی اپنے دل میں اتار لیا، اس سے نصیحت پکڑ لی، سمجھ لیا ان کو، فلنفسہ، تو یہ اسی کی جان کے لیے، یعنی اس کے لیے بہتری ہے. فمن عمی، اور جس نے یعنی جو اندھا رہا، فعلیہا، تو یہ بھی اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال بھی اسی پہ رہے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. لیقولوا درستا، تاکہ وہ کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف دلائل دیتا ہے، مختلف نشانیاں بیان کرتا ہے، اپنی توحید کی، الوہیت کی، ربوبیت کی دلیلیں دیتا ہے. لیقولوا، اس لیے تاکہ یہ کہیں کہ درستا، آپ تو یہ باتیں کسی اور سے سیکھ کے آئے ہیں. یعنی اللہ جو اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ جو مشرک ہیں یہ آزمائش میں پڑ جائیں اور یہ کہیں کہ یہ بات تو محمد کو کسی نے سکھائی ہے. یہ کہتے تھے نا کہ مکہ کے باہر ایک شخص ہے، یہ محمد جو ہیں یہ اس سے یہ باتیں سیکھ کے آ رہے ہیں، اس نے یہ کلام ان کو دیا ہے. یہ بیوقوفی والا جملہ ہے کہ محمد نے یہ کلام ان سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کلام اتنا امیزنگ ہے کہ ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہو گئی، اور جس نے سکھایا وہ نہیں لا سکا کبھی ایسا کلام، جبکہ قرآن نے چیلنج بھی دیا کہ لے آؤ ایسا کوئی کلام. وہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اس نے دیکھا یار اتنے محمد پہ جاں نثار پیدا ہو گئے، قربان پیدا ہو گئے، وہ بھی تو کھڑا ہو سکتا تھا نا، وہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ تو یہی کہا کہ ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. لیقولوا درستا، تاکہ وہ کہیں کہ آپ تو بھائی سیکھ کے آئے ہیں. ولنبینہ، تاکہ ہم واضح کر دیں، لنبینہ، ہم واضح کر دیں، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریے اس چیز کی جس کی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے. یعنی یہ سب باتوں کا مقصد جو ہے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ جو بھی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، آپ نے اس سے اثر نہیں لینا ہے، آپ نے اپنی دعوت جاری رکھنی ہے، آپ نے اپنا مشن جاری رکھنا ہے، ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے، اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو یہ مشرک ہی نہ ہوتے. اس لیے نبی آپ پریشان مت ہوئیے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پہ محافظ نہیں بنایا ہے کہ یہ ایمان لائے تو اے نبی آپ کی تعریف ہوگی اور یہ آپ کا کام ہے کہ یہ ایمان لے کے آئے، اور اگر یہ ایمان نہیں لے آئے تو معاذ اللہ شاید آپ سے سوال ہوگا. نہیں، نبی علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا کہ جی آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، تبلیغ دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیجئے، آپ محافظ نہیں ہیں ان پہ کہ آپ پکڑ کے ان کو اسلام پہ لے کے آئیں، اور نہیں لائیں گے تو معاذ اللہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ایسا نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نگہبان بھی نہیں ہیں، آپ ان پہ کوئی نگہبانی کرنے والے بھی نہیں ہیں. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور آپ نہ گالی دیجئے کن کو؟ الذین یدعون من دون اللہ، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو جواب میں یہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کے اللہ کو
زیادتی کرتے ہوئے، عدون زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو فرمایا کہ اے نبی، مومنین میں سے کوئی بھی ان کے جو معبود ہیں ان کو گالی نہ دے۔ اس سے دین کا ایک اصول سامنے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو چیز رزلٹ میں آنی ہے آپ اس کی طرف آگے نہ بڑھیں، کہ جو ذریعہ ہے اللہ کو گالی دینے کا آپ اس کو بھی ختم کر دیں۔ آپ وہ ذریعہ نہ بنے کہ آپ کوئی کام کریں اور پلٹے میں وہ کام آپ کی طرف ریٹرن ہو کے آ جائے، یعنی آپ ان کو گالی نہ دیں ان کے معبودوں کو، اور ریٹرن میں وہ اللہ کو گالی دیں، اس سے آپ بچ جائیے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا جو عمل ہے وہ مزین کر دیا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اب ان کے رب کی طرف ہی، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، اور ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، اور وہ انہیں بتائے گا، خبر دے گا، بما کانوا یعملون، اس چیز کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی سد الذریعہ سے مراد یہ ہے کہ بہت سے جائز کام بھی انسان کو چھوڑنے ہوں گے جو کہ حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ کام حرام ہی کی طرف لے کے جاتا ہے تو ایسا کام کرنا بھی حرام ہوگا۔ کذالک زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ماں باپ کو اپنے گالی نہ دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون ہم میں سے ماں باپ کو گالی دے گا؟ ماں باپ کو بھی اتنی جرت بھی ہے کسی میں؟ سنے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو پلٹے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی تو تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، سامنے والے کو آپ بہت کچھ کہہ لیں لیکن شاید وہ تیش میں نہ ہے، لیکن جیسے کوئی گالی دیں وہ تیش میں آ جائے گا، یار یہ باپ پہ کیسے پہنچ گیا، ماں کو کیوں بیچ میں لے آیا؟ تو اس لیے یہ ایک سینسیٹیو بات ہوتی ہے، وہ پھر وہ بھی جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات بولے گا جو صحیح نہیں ہوگی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ جہد ایمانہم، پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے لیے، لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم ماننے کو تیار ہیں، ہماری یہ ڈیل ہے، ہماری یہ کنڈیشن ہے، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، ہم تو ہمیں سچا ماننے کو تیار ہیں، لیکن کوئی نشانی تو لاؤ، کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ تو اتارو، یا کوئی آسمان پھاڑو، ہم دیکھیں کہاں سے کیا معاملات ہو رہے ہیں، یا پھر یہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو سونے کی بنا دو اور یہ مکہ میں کھیتی باڑی جاری کر دو۔ وہ جو ڈیمانڈ شروع میں ہم نے پڑھی تھی وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے، کہا اگر تم کوئی نشانی لے آئے پھر ہم مان لیں گے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز، یشعرکم کیا چیز تمہیں شعور دلواتی ہے، یعنی کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ بے شک جب اذا جاءت، جب یہ نشانیاں آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نشانیاں آ بھی جائیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس لیے ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو، أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور آنکھوں کو پھیرتے ہیں، نقلب پھیرتے ہیں، یعنی جب یہ پچھلے معجزے دیکھ کر، پچھلے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو اب کیسے لائیں گے؟ کما لم یؤمنوا بہا، جیسے یہ پہلے ایمان نہیں لائے، اول مرہ پہلی دفعہ، تو وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو، نظرو وزارہ یزرو، چھوڑ دیں گے ان کو، ان کی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ طغیانی کس کو کہا جاتا ہے؟ حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں نا، ندی میں طغیانی آ گئی، تو طغیان سرکشی، حد سے بڑھ جانے کو، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ رہے ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے دیکھنے کا وہ یہی دیتے ہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، عقیدہ طحاویہ میں پڑھی ہوگی آپ جی،
حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ تو کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہوتی. سمپل ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے. میں نے کہا قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث اس کی تشریح نہیں کر سکتی کیونکہ حدیث میں خبر واحد ہے، اور خبر واحد ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی. کوئی متواتر حدیث ہو جس میں اللہ کی رویت کا ذکر ہو تو ہم مان لیں گے. حالانکہ قرآن میں چلو وضاحت کے ساتھ آپ کے لیے شاید موجود نہیں ہے. تو امام شافعی نے تبھی کہا نا کہ قرآن میں اللہ کی رویت کی دلیل یہ ملتی ہے کہ وہ قیامت کے دن کافر اللہ سے حجاب میں ہوں گے. تو جب کافر حجاب میں ہوں گے تو مومن دیکھ رہے ہوں گے. تو قرآن سے دلیل ملتی ہے. چلو شاید واضح نہ ہو آپ کے لیے، تو احادیث تو واضح ہیں، تو احادیث واضح ہیں، لیکن ان کے لیے خبر واحد ہے اور خبر واحد حجت نہیں ہے. یہی تو بات ہے اصل، کہ یہاں ادراک پورا پا لینے کے بارے میں ہے، دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے. دیکھنے کے معنی میں لیا جائے تو وہ بھی ہے کہ اللہ نے دنیا میں نہیں دیکھا، یہ دنیا کے معنی میں ہے، دنیا میں ہے وہ ہے نا. کہ اور یہ بھی قرآن کی آیت لیتے ہیں کہ موسیٰ نے جب اللہ کو کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ؟ لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کہتے ہیں کہ لن مستقبل کی نفی کے لیے ہوتا ہے. لن تضرب، لن تفتح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مستقبل کی نفی ہوتی ہے اس میں. تو نہیں کہا کہ مستقبل کی نفی ہے تو ہمیشہ کی نفی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں تو موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب کبھی نہیں دیکھ سکتا. تو پھر ہم کیسے قرآن کے فہم پہ حدیث کا فہم کی زیادتی کر لیں؟ ہم کیسے قرآن کے فہم کو تبدیل کر لیں اور حدیث کا فہم لے لیں؟ حالانکہ بات الٹ ہے. حدیث صحیح ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم کے مخالف نہیں ہو سکتی، قرآن سے تعارض نہیں ہو سکتا. ہمارے فہم میں مسئلہ ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث کے فہم میں مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی وہ بات، یہ بات ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ لن ترانی یہ اسی بارے میں کہ موسیٰ تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا مجھے دنیا میں. اہل و سنت کا عقیدہ یہ دنیا میں نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے نہ دیکھے گا. یہ کام، یہ نعمت قیامت کے دن ہی ملے گی انسان کو، تبھی نصیب ہوگی ہے. کیونکہ لن جو ہے اس کی بھی دلیل دی ہے، یہی ابن ابی الحنفی نے جو شرح تحاوی ہے انہوں نے دلائل دی ہے اس میں کہ لن جو ہے ہمیشہ پوری مستقبل کی نفی کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک.